السلام علیکم ناظرین حضرت شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حریف کی شدت اور سختی دیکھی تو شکست خوردہ لوگوں کی طرح میدان سے بھاگے۔ دشمن نے آپ کا تعاقب کیا۔ آپ نے کچھ دور جا کر گھوڑے کو آہستہ آہستہ کیا اور جب سمجھ لیا کہ اب بالکل قریب آ گیا ہے تو ایک دم گھوڑے کی باگ پھیر کر نیزہ ہاتھ میں لے کر پھرتی کے ساتھ اس کے سینہ پر مارا، مگر دشمن نے وار خالی کر دیا اور کہنے لگا، یا معاشر العرب، تم اس مکر و فریب کو نہیں چھوڑتے۔ آپ نے فرمایا، بے وقوف، کیا تو نہیں جانتا کہ مکر و ہیلے ہی کا نام حرب ہے اور فریب ہی اس کی اصل ہے؟ اس نے کہا، پھر تمہیں اس تمہارے مکر نے کیا فائدہ دیا؟ کہتے ہیں کہ یہ کہہ کر پھر دونوں حریف جنگ کے فنون اشکارا کرنے لگے اور یہاں تک لڑے کہ دونوں کی تلواریں بیکار ہو گئیں اور ان کے ٹوٹ جانے کے بعد یہ دونوں بہت بری طرح آپس میں لپٹ گئے۔ مشرک چونکہ نہایت عظیم الجثہ تھا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت نماز روزہ کی وجہ سے نحیف الجسم تھے، اس لیے اس نے زور سے آپ کو دبایا اور ارادہ کر لیا کہ آپ کو زمین سے اٹھا کر قتل کر دے۔ دونوں فریق انہیں دیکھ رہے تھے۔ حضرت زرار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم، یہ دیکھ کر غصہ سے میرے بدن میں آگ لگ گئی اور میں نے اپنے دل میں کہا کہ زرار، توفہ تجھ پر کہ یہ کافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب کو شہید کر دے اور تو بیٹھا دیکھتا رہے، آخر تجھے اس کی مدد سے کس نے روک رکھا ہے؟ چنانچہ حضرت زرار بھاگ کے ان کے قریب ہو گئے۔ ان دونوں کو حضرت زرار کی کچھ خبر نہ ہوئی۔ حضرت زرار کے ہاتھ میں جو خنجر تھا، انہوں نے اس کو پیچھے سے اس رومی کی کمر میں زور سے جھونکا کہ دل تک چیرتا چلا گیا۔ یہ کشتہ ہو کے نیچے گرا اور حضرت شرجیل بن حسنہ اس کی گریف سے چھوٹ گئے۔ حضرت زرار نے اس کا گھوڑا پکڑا اور اس پر سوار ہو گئے۔ حضرت شرجیل بن حسنہ نے اس کے پاس جا کے اس کا اسباب اتارا اور یہ دونوں حضرات اسلامی لشکر میں چلے گئے۔ مسلمانوں نے حضرت شرجیل بن حسنہ کو مبارکباد دی اور حضرت زرار کا شکریہ ادا کیا۔ جب حضرت زرار نے ولی اعلان کو تہ طیق کر دیا تو تمام رومیوں میں غصہ کی ایک لہر دوڑ گئی اور ان میں سے ایک بہادر سوار نکل کے عالمین مبارز کا نعرہ لگانے لگا۔ حضرت زبیر بن عوام اس کے مقابلے میں تشریف لے گئے اور اسے قتل کر کے اس کا سامان اتار لیا۔ دوسرا آیا، اسے بھی آپ نے مار دیا۔ تیسرا آیا، اسے بھی تہ طیق کیا۔ چوتھا آیا، اسے بھی موت کے گھاٹ اتار دیا اور ان کا تمام سامان اپنے قبضہ میں کر لیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ سے کہا کہ آج حضرت زبیر بن عوام ہی نے رومیوں کے مقابلہ میں بہت کوشش کی ہے اور خداوند تعالیٰ اور ان کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان کو خوب خرچ کیا ہے۔ مجھے خوف ہے کہ کہیں وہ تھک نہ جائیں۔ یہ سن کر حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے انہیں آواز دی اور قسم دے کے انہیں لوٹنے کے لیے فرمایا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ آ کھڑے ہو گئے۔ رومیوں میں سے ایک اور بطریق نکلا جو ولی اعلان کا دماد اور اس کا بادشاہ تھا۔ حضرت خالد بن ولید اس کے مقابلے کے لیے نکلے اور جاتے ہی قتل کر ڈالا۔ اس کے سامان تاج پٹ کے صلیب زرہ اور سر بند کا تخمیہ کیا گیا تو 15,000 کی ملکیت کا ہوا۔ کہتے ہیں کہ جب اس کی خبر بہان کو دی گئی تو وہ غصہ میں بھر گیا اور کہنے لگا کہ ایک دن میں ہم میں سے 2 بادشاہ قتل کر دیے گئے، میں سمجھتا ہوں کہ مسیح ہماری مدد نہیں کریں گے۔ اس کے بعد اس نے تیر اندازوں کو حکم دیا کہ وہ ایک ساتھ متفق ہو کر تیر چلائیں اور انہیں متفقہ طور سے مسلمانوں کی طرف تیر چلانے شروع کر دیے اور ایک ہی دفعہ میں 1,00,000 تیر پھینک دیے۔ مسلمانوں کے لشکر پر اولوں کی طرح تیروں کا می برس رہا تھا۔ لوگ کثرت سے زخمی ہو رہے تھے، حتیٰ کہ 700 مسلمان یک چشم ہو گئے اور اسی واسطے اس دن کا نام یوم تعویر رکھا گیا۔ اس ثانیہ اور واقعے کے بعد جب کوئی شخص کسی سے ملاقات کرتا تھا تو دریافت کرتا تھا کہ تمہاری آنکھ کو کیا صدمہ پہنچا تھا، تو وہ جواب دیتا کہ صدمہ مت کہو بلکہ امتحان اور آزمائش کہو۔ راوی کا بیان ہے کہ تیروں کی بارش سے مسلمانوں کے لشکر میں ایک کوہرام مچ گیا، چاروں طرف سے یہی آوازیں آنے لگیں، افسوس ہماری آنکھیں جاتی رہیں، افسوس ہماری بینائی جاتی رہی، اور اس قدر اضطراب واقع ہوا کہ گھوڑوں کی باگیں پشتوں کی طرف پھیر دیں۔ بہان ملون نے جب مسلمانوں کا اضطراب اور گھبراہٹ دیکھی تو تیر اندازوں اور رومیوں کو اور زیادہ ترغیب دینے لگا۔ اپنے آدمیوں کو آواز دی، زنجیروں والے لوگ مسلمانوں کی طرف چلے۔ جرجیر، کناتیر اور کوریر نے حملہ کر دیا، مگر بہان نے انہیں منع کیا اور کہا کہ حملے سے رکے رہو اور عربوں کو محض تیروں کا نشانہ ہی بنائے رکھو، ان کے مغلوب کرنے کی تدبیر اس سے بہتر نہیں ہے۔
یہ سن کر تیر اندازوں نے تیروں کی برش میں اور زیادتی کرنی شروع کر دی۔ زنجیروں والے لوگ اپنے اسلحہ سے مسلمانوں کی طرف بڑھے، تلواریں ہاتھوں میں آتش کے شعلوں کی طرح دکھنے لگیں۔ لڑائی نے میدان پر قبضہ جما لیا۔ مسلمانوں نے اپنی جانوں پر رحم کر کے جنہیں چشمے زخم پہنچے تھے بھاگنا شروع کیا۔ آخر نصرت خداوندی نے ہاتھ پکڑا اور ابھی بہت کم ہی وقفہ گزرا تھا کہ آسمان سے مدد آ گئی۔ اس کا واقعہ یہ ہوا کہ مسلمان لوٹتے لوٹتے اس ٹیلے تک جہاں پناہ گزین عورتیں تھیں پہنچ گئے، اور سوائے صاحب رایات حضرات کے اور کوئی مقابلہ میں نہ رہا۔ حضرت عبداللہ بن کرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بھی اس مرکہ میں موجود تھا۔ میں نے یوم تعویر کے مرکہ سے زیادہ سخت اور کوئی مرکہ نہیں دیکھا۔ گھوڑے اپنے دموں کے بل پیچھے ہٹتے چلے گئے تھے، تمام مسلمان بھاگ پڑے تھے۔ بے سردران لشکر اپنے ہاتھوں میں نشانات لیے ہوئے لڑ رہے تھے، حتیٰ کہ حضرت ابو عبیدہ بن جرح، یزید بن ابو سفیان، عمر بن عاص، مسیب الفراری، عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق، فضل بن عباس، شرجیل بن حسنہ، زرار بن ازور اور ہاشم بن مرکال رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو میں نے دیکھا کہ یہ حضرات نہایت بے جگری کے ساتھ جان ہتھیلی پر رکھے ہوئے اس بے باکی کے ساتھ لڑ رہے تھے کہ انہیں اپنی جانوں کی مطلق پرواہ نہیں تھی۔ میں نے انہیں دیکھ کر اپنے دل میں کہا کہ یہ چند نفوس آخر کب تک اس طرح لڑیں گے، مگر یہ برابر لڑتے رہے، حتیٰ کہ باری تعالیٰ نے ان خواتین سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ غزووں میں شامل ہوا کرتی تھی ہماری مدد فرمائی۔ راشد ظاہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ لڑائی میں جایا کرتی تھیں وہ زخمیوں کی مرہم پٹی کیا کرتی ہیں، پانی پلایا کرتی ہیں اور میدان کارزار میں لڑا کرتی تھیں۔ میں نے خواتین قریش سے زیادہ بہادر کسی عورت کو نہیں دیکھا کہ وہ غزووں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ اور جنگ یمامہ میں حضرت خالد بن ولید کے ساتھ ہو کر اس قدر لڑی ہوں جتنی کہ جنگ یرموک میں بے جگری کے ساتھ لڑی، اور خلافت فاروقی میں انہوں نے کارہائے نمایاں کیے۔ جس وقت مسلمانوں پر عرصہ بالکل تنگ ہو گیا، عرب قتل ہونے لگے، رومی ان میں آ کر مل گئے اور انہیں ہر جگہ تہ تہ کرنا شروع کر دیا، تو خواتین قریش نے مردانہ وار اٹھ کر ان کا مقابلہ کیا۔ مہاجرین کی عورتیں لخم اور جذام کے قبیلوں کی عورتوں سے مل گئیں۔ جنگ برابر قائم تھی، شعلے بھڑک رہے تھے کہ انہوں نے اپنی قومیت، ماؤں کے نام اور اپنے لقبوں کو زور زور سے یاد کر کے لڑنا شروع کیا، اور اولادوں کو گود میں اٹھا اٹھا کر مجاہدین کے گھوڑوں کے منہوں پر چوبے مار مار کر انہیں جنگ کی طرف لوٹا دیا۔ بعضوں نے مشرکین کا مقابلہ کیا اور بعضوں نے مسلمانوں کو مار مار کے جنگ کی طرف لوٹنے پر مجبور کیا، اور جب تک وہ لڑائی اور میدان کارزار کی طرف نہ پھر گئے اس وقت تک انہیں چین نہ لینے دیا۔ یہ برابر لڑ رہی تھیں، مردوں کی طرح حمایت کرتی جاتی تھیں کہ رومیوں نے ان پر ہجوم کیا۔ رومیوں کے حملے سے لخم، جذام اور خولان کی عورتیں پسپا ہو کر پیچھے ہٹیں، مگر حضرت خولا بنت ازور، ام حکیم بنت حارث، سلمہ بنت لوئی اور لبنہ بنت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان عورتوں کی طرف بڑھیں اور ان کے چہروں اور سروں پر چوبے مار مار کر کہنے لگیں کہ تم ہمارے بیچ میں سے نکل جاؤ، تم نے ہماری جمعیت کو بھی سوس کر دیا۔ یہ سن کر خواتین پھر لڑائی کی طرف مڑیں اور بے خوف و خطر لڑنے لگیں۔ حضرت ام حکیم بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لیے ہوئے ان کے آگے آگے تھیں اور کفار کو پیچھے ہٹا دیتی تھیں۔ اس روز سوائے نصیحت کی عورتوں کی زبان پر اور کوئی الفاظ نہ تھے۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت شجاعت کے ساتھ اپنے شوہر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوش اپنے گھوڑے کی باگیں ان کے گھوڑے کی رسوں سے ملائے ہوئے لڑ رہی تھیں، اور جب وہ رومیوں پر کوئی حملہ کرتے تھے تو آپ بھی برابر رومیوں پر حملہ کرتی تھیں۔ مسلمان مردوں نے جب خواتین کی یہ بہادری اور ان کا اس طرح جان ہتھیلی پر رکھ کر لڑنا دیکھا تو ایک دوسرے سے جو اس کے قریب تھا کہنے لگا کہ اگر ہم ان عورتوں کی طرح بھی نہ لڑے تو ہمارا ان عورتوں کی بجائے چوڑیاں پہن کر پردے میں بیٹھ جانا بہتر ہے۔ یہ کہہ کر وہ میدان جنگ کی طرف پھرے اور لڑنے لگے۔ خداوند تعالیٰ نے واقعی جنگ یرموک کے روز خواتین قریش کو ہی ہمت و جرأت دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جزائے خیر عنایت فرمائے۔ حضرت ابو عامر کہتے ہیں کہ رومیوں میں سے ایک کافر نے ہم پر حملہ کیا تو حضرت خولا بنت ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھیں اور تلوار سے اس پر مسابقت کرنے لگیں۔ آپ کی تلوار آپ کے ہاتھ سے گری اور اس کافر کی تلوار آپ کے سر پر بیٹھی، جس سے خون جاری ہو گیا اور آپ زمین پر گر پڑیں۔
حضرت افیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں زمین پر گرتا دیکھ کر چلائیں اور کہا کہ خدا کی قسم ہے، ضرار اپنی بہن کی وجہ سے غمگین ہو گئے۔ یہ کہتے ہی آپ نے اس رومی پر حملہ کر کے تلوار کا ایک ایسا جچا تلا ہاتھ مارا کہ اس کا سر دور جا گرا۔ اس کے بعد آپ حضرت خولہ بنت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں۔ ان کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ حضرت خولہ نے کہا کہ اچھی ہوں، خدا کا شکر ہے، مگر میرا گمان یہ ہے کہ میں چند ساتھ کی مہمان ہوں، اگر تمہیں میرے بھائی ضرار کا کچھ پتہ ہو تو بتلاؤ۔ انہوں نے کہا کہ بنت عتبہ، مجھے ان کے متعلق کچھ معلوم نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت خولہ بنت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی، الہی مجھے میرے بھائی کا فدیہ کر دیجیے اور ان کی وجہ سے اسلام کو کوئی درد نہ پہنچائیے۔ حضرت افیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے حضرت خولہ کے اٹھانے کی بہت کوشش کی مگر وہ نہ اٹھ سکیں۔ ہم چند عورتوں نے مل کر انہیں اٹھایا اور ان کے خیمے میں لا کر لٹا دیا۔ جب رات ہو گئی تو میں نے انہیں دیکھا کہ وہ تندرستوں کی طرح لوگوں کو پانی پلا رہی ہیں اور زخم کا ان پر کوئی اثر نہیں۔ ان کے بھائی نے بھی انہیں دیکھا، چونکہ سر میں زخم تھا، کہنے لگے یہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ ایک کافر نے مار دیا تھا جسے حضرت افیرہ نے قتل کر دیا۔ انہوں نے کہا بہن، تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ میں نے تمہارے ایک زخم کے بدلے میں ان کے بہت سے زخم کھول دیے اور ان کے بے شمار لوگوں کو تہ تہ کر دیا۔ لڑائی کا علاؤ اسی طرح گرم تھا اور آغاز دن سے سورج کے غروب ہونے تک اسی طرح اپنے شعلے بھڑکاتا رہا۔ رات جو جو قریب آتی جاتی تھی اس کی گرمی اور شدت اور تیز ہوتی جاتی تھی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نیز دوسرے سرداران لشکر اپنے اپنے نشانات لیے ہوئے برابر لڑ رہے تھے، حتیٰ کہ رات کی ظلمت نے ان دونوں حریفوں کے مابین پردہ ڈال دیا۔ اس یوم تعویر کے دن 40,000 بلکہ اس سے بھی زیادہ رومی مارے گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں اس روز 9 تلواریں ٹوٹیں۔ بعض حضرات جو جنگ یرموک میں حاضر تھے روایت کرتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید کا اس روز لڑنا 100 بہادر اور شجاع جوانوں کے لڑنے کے برابر تھا۔ کہتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید سرخ سر بند باندھے حملہ کر رہے تھے اور اپنا نام لے لے کے کہ میں ہوں خالد بن ولید رومیوں کو ڈراتے جاتے تھے کہ آپ کی طرف ایک سردار جس کا نام نصور تھا رشمی کپڑے پہنے ہوئے نکلا اور آپ کو اپنے مقابلہ میں لانے لگا۔ آپ چونکہ لڑائی میں مشغول تھے اس لیے آپ نے نہ زیادہ اس کی طرف توجہ فرمائی اور نہ یہ سمجھے کہ وہ کیا کہتا ہے، مگر جب اس کو کسی زبان میں کچھ بڑبڑاتا ہوا دیکھا تو فوراً سمجھ گئے اور اس کی طرف چلے۔ دونوں میں سخت معرکہ شروع ہوا۔ عین معرکہ میں آپ نے گھوڑے کو آگے بڑھانا چاہا مگر اس نے ٹھوکر کھائی اور اس کا منہ زمین پر جا لگا۔ گھوڑے کی وجہ سے آپ بھی گھوڑے کے سر کی طرف جا رہے تھے۔ مسلمانوں نے آپ کو جھکتا ہوا دیکھا تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہا۔ آپ نے گھوڑے کی باگ تھام کے اسے شاباش دی۔ نصور نے آپ کو جھکا ہوا دیکھ کے آپ کی پیٹھ پر تلوار ماری جس سے آپ کی پشت سست پڑ گئی۔ گھوڑا سنبھالا اور کھڑا ہو گیا۔ جھٹکا لگنے کی وجہ سے آپ کا کلہا زمین پر گرا۔ آپ نے آواز دے کے لوگوں کو اسے اٹھانے کے لیے فرمایا۔ بنی مخزوم کا ایک شخص آگے بڑھا اور اس نے اٹھا کر پیش کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے فوراً سر پر رکھ لیا۔ دریافت کیا گیا کہ یا ابا سلیمان، آپ ایسی شدید لڑائی میں مشغول ہیں اور کلہا اٹھانے کو فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا حضور قائد و جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع میں اپنے سر مبارک کو مڑوایا تھا تو میں نے آپ کے بالوں میں سے کچھ بال اٹھا لیے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خالد انہیں کیا کرو گے؟ میں نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں انہیں بطور تبرک کے اپنے پاس رکھوں گا اور لڑائی میں دشمنوں پر ان کے وسیلے سے استعانت طلب کروں گا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ جب تک تمہارے پاس یہ بال موجود رہیں گے اس وقت تک تم انشاءاللہ العزیز مظفر و منصور رہو گے۔ میں نے وہ بال اپنے کلہا کے اگلے حصے میں رکھ لیے تھے اور اس وقت سے اس وقت تک جب کبھی بھی میں اس کلہا کو اپنے سر پر رکھ کر دشمنوں سے لڑا ہوں ہمیشہ ان پر فتح پائی ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ نے وہ کلہا لے کر سر پر رکھا، سرخ سر بند مضبوط باندھا اور نصور پر حملہ کر دیا اور تلوار کا اس زور سے ایک ہاتھ مارا کہ اس رومی کے ایک شانے سے دوسرے شانے تک تلوار نکلتی چلی گئی۔ چاہا کہ ایک دوسرا ہاتھ بھی رسید کر دیا جائے مگر اس کے ساتھیوں نے حملہ کر دیا اور اسے پکڑ کر کھینچ لے گئے۔ اس کا دم ان کے ہاتھوں میں ہی نکل گیا جس کی وجہ سے ان کی کمر ٹوٹ گئی، ہمتیں پست ہو گئیں
اور وہ लड़ाई को एक खुदाई से का समझ कर चकाचौंध हो गए। आप लड़ाई के लिए बुलाते थे मगर ये लड़ाई से गुरेज करके भागते और अपने लिए मौत का पैगाम समझते थे। आखिर आपके मुकाबला में कोई शख्स ना निकला। आपने रोमियो में घुसकर इस कदर शमशीर जनी की कि आपके बाजू शल हो गए। हज़रत हारिस बिन हिशाम मखजूमी को आप पर रहम आया। ये हज़रत अबू उबैदा बिन जराह की खिदमत में हाजिर होकर कहने लगे, अय्युहल अमीर, हज़रत खालिद बिन वलीद ने अपना फ़र्ज अदा कर दिया और उनकी तलवार पर जितना हक था वो पूरा कर चुकी है। अब अगर आप उन्हें इस्तराहत का हुक्म फरमाएं तो बहुत बेहतर है। हज़रत अबू उबैदा बिन जरा उनकी तरफ चले और उन्हें कसम दे देकर ये फरमाने लगे, खालिद आगे मत बढ़ो और थोड़ी सी देर आराम कर लो। आपने कहा, या अमीरुल मोमिनीन, खुदा की कसम मैं चाहता हूँ कि किसी तरह जाम शहादत लबों तक पहुँच जाए और मैं पी लूँ। अगर मुझसे कोई ख़ता सरजद हो जाए तो अल्लाह तबारक व तआला मेरी नीयत से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। ये कहकर आपने फिर हमला कर दिया और जब तक अपने हमले के नतीजे को ज़ाहिर ना कर दिया उस वक्त तक वापस ना हुए। मुसलमानों ने इस हमला में आपका हाथ बटाया और हजीमत खाने के बाद आपकी तकवीत के लिए फिर रोमियों की तरफ पलटे। ख़वातीन इस्लाम आगे आगे हुई और हमला कर दिया। दोनों फरीकों में लड़ाई होने लगी। आखिर रोमी हजीमत खा के भागे और हज़ारों की तादाद में वहीं ढेर होकर रह गए। इसी तरह पाबाई जंजीर रोमी अक्सर मारे गए और बहुत से घोड़ों के समूह में रौंद दिए गए। आखिर आफ्ताब अपनी किरणों के नेज़े ताने मगरब की तरफ मैल हुआ। दोनों फरीक अलहदा अलहदा हुए। खून बह रहा था। ज़मीन मकतूलों की नाशों से पटी पड़ी थी। दोनों लश्करों में ज़ख्मी ही ज़ख्मी नजर आ रहे थे। अलबत्ता रोमियों में ज़्यादा थे और मुसलमानों में कम। हर एक कौम अपनी अपनी इस्लाह और अपने अपने ज़ख्मियों की मरहम पट्टी में मशगूल हुई। औरतों ने खाना तैयार करना, ज़ख्मों को धोना, उन पर मरहम पट्टी लगाना और जिन चीज़ों की मर्दों को ज़रूरत हुई उनके लिए फ़राहम करने में कोशिश की। नाजरीन, रोमी फ़ौजों ने हिम्स के रईस अबुल जईद की बीवी को बदकारी से और उसके बेटे को तलवार से कत्ल कर दिया। तो अबुल जईद मुसलमानों के लश्कर में आया और हज़रत खालिद बिन वलीद की खिदमत में अर्ज़ करने लगा, ये लश्कर जो आपके मुकाबले में पड़ा हुआ है, अगर ये अपने आप को आप हजरात के सपुर्द भी कर दे तो चूँकि इसकी एक बहुत बड़ी तादाद है इसलिए आपको उनके कत्ल करने में भी एक मुद्दत चाहिए। अगर मैं इनके साथ एक रात के अंदर एक ऐसा मकर करूँ कि आप उन पर फतह पा जाएं तो आप मुझे क्या इनायत करेंगे और मेरे साथ क्या सलूक रवा रखेंगे। मुसलमानों ने कहा कि हम ये यानत करेंगे कि तुझसे, तेरी औलाद से, तेरी अहले बैत से जजिया नहीं लेंगे और इसका तुझे एक इकरारनामा लिख देंगे। जब अबुल जईद मुसलमानों से इसका इकरारनामा लिखवा चुका और मुआहदा पर तौसीक करके 10 का सुबत हो चुके तो ये रोमियों के लश्कर में गया। रोमी ना कोसा नामी नदी से, जो वहाँ एक बहुत बड़ी नदी थी, ना वाकिफ थे। ये रोमियों को सिखा बहका के जहाँ जंगल में बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ था लाया और उस नदी के दाहिने किनारे पर उन्हें ठहरा के कहने लगा, ये अरबों के आने की जगह है, यहाँ वो लोग आया करते हैं। मैं उनसे बहुत जल्दी एक ऐसा मकर करने वाला हूँ कि इसकी वजह से वो अनकरीब ही हलाक हो जाएंगे। तुम इस जगह बैठे रहना, यहाँ से ना हिलना। इस तरह ये नकोसा नामी नदी को अरबों और रोमियों के दरमियान में हल कर गया कि एक तरफ रोमी हो गए और दूसरी तरफ अरब। रोमियों को इसकी गहराई के मुतालिक भी इल्म नहीं था कि ये कितनी गहरी है और इन्हें यहाँ बिठला के योम तावीर के दिन जब उसने पूरी तरह समझ लिया कि अब अरब ही मुजफ्फर व मंसूर हैं तो ये हज़रत अबू उबैदा बिन जराह की तरफ चला। आप उस रात फ़ौज के चारों तरफ गश्त लगा रहे थे और चंद मुसलमान मुहाजिरीन के हमरा रात का पहरा दे रहे थे। ये आके आपसे कहने लगा, आप बिल्कुल बेफिक्र हैं, किसी तरह का आपने बंदोबस्त नहीं किया। आपने फरमाया हमें क्या करना है। उसने कहा कि जब कल की रात हो तो लश्कर में कसरत से आग जलवा देना। ये कहकर ये रोमियों को चकमा देने और कोई हीला और मकर फरेब करने के लिए फिर पलट गया। दूसरी रात हुई तो मुसलमानों ने 10,000 जगहों से भी ज़्यादा आग रोशन करा दी। जब तमाम जगह आग रोशन हो गई तो अबुल जईद फिर मुसलमानों के लश्कर में आया। मुसलमानों ने उससे कहा, तेरे कहने के मुताबिक हमने हर जगह आग लगा दी है, अब इसके बाद हमने क्या करना है। उसने कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम में से 500 बहादुर तैयार होके मेरे साथ रहें ताकि मैं उन्हें जो कुछ कहूँ वो उसको पूरा करते रहें। हज़रत अबू उबैदा बिन जराह ने मुसलमानों में से 500 आदमी मुंतखब फरमाए, जिनमें हज़रत ज़रार बिन अजवर, इयाज बिन गनम, राफ़े बिन उमेरा अलतई, अब्दुल्ला बिन करत, अब्दुल्ला बिन यासिर, अब्दुल्ला बिन औस, अब्दुल्ला बिन उमर बिन खत्ताब,
عبدالرحمن بن ابو بکر صدیق اور غانم بن عبداللہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی شامل تھے۔ جس وقت یہ حضرات بالکل تیار ہو گئے تو ابو الجید انہیں غیر معروف راستہ سے لے کر رومیوں کے لشکر کی طرف چلا، اور جس وقت ان کے بالکل قریب ہو گیا تو مسلمانوں کے چند آدمی لے کر ندی کے گھاٹ کی طرف آیا۔ اس گھاٹ کو سوائے اس ابو الجید اور بشندگان یرموک کے اور کوئی نہیں جانتا تھا، اس لیے اس نے ان مسلمانوں کو بتلا کر ان سے یہ کہا کہ تم اب رومیوں پر حملہ کرو اور پھر شکست کھا کے اس گھاٹ کی طرف بھاگو اور مجھے اور ان رومیوں کو اپنے حال پر چھوڑ دو۔ مسلمانوں نے یہ سن کر ایک آواز لگائی اور رومیوں پر حملہ کر دیا، پھر شکست کھا کے گھاٹ کی طرف بھاگ پڑے۔ ان کے بھاگتے ابو الجید نے زور زور سے چلانا شروع کیا، ان شکست خوردہ مسلمانوں کو آگے رکھ لو اور انہیں پکڑ لو، جانے نہ پائیں۔ انہوں نے تمہیں فریب دینے کو دیکھ لو آگ روشن کر رکھی ہے، سامان جنگ سے بالکل آراستہ ہیں اور اب میدان جنگ سے بھاگ پڑے ہیں۔ رومی یہ سمجھ کر کے کہنے والا بالکل سچ کہہ رہا ہے، جلدی میں ان کے پیچھے بھاگ پڑے۔ عدلت میں کوئی گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سوار ہو گیا اور کوئی پیدل ہی چل نکلا۔ ابو جید ان کے آگے آگے اڑا چلا جا رہا تھا، حتیٰ کہ ان تمام کو ندی پر لا کھڑا کیا اور کہنے لگا کہ یہی گھاٹ ہے، اس سے اتر کر ان کا تعاقب کرو۔ رومی گھبراہٹ میں بغیر سوچے سمجھے بڑھنا شروع ہوئے اور ندی میں ایک دوسرے کے اوپر لگاتار گرنے لگے، حتیٰ کہ ٹڈی دل کی طرح ہزارہ رومی اس کے اندر گر گئے اور رومیوں کو اس میں ڈوب ڈوب کر اس قدر اتلاف جان ہوا جس کا احاطہ اور ادراک کسی طرح نہیں ہو سکتا۔ چونکہ رومی اس میں ڈوب کر بہت کم ہو گئے تھے، اس لیے عربوں نے اس ندی کا نام نکوسا رکھ دیا۔ ان کے اگلے آدمی کو پچھلے کی خبر تک نہ ہوئی کہ اس پر کیا گزری، حتیٰ کہ سپیدہ صبح نے رات کی تاریکی کو چیر کر انہیں اصل حالات سے مطلع کیا، اور انہوں نے آفتاب کی روشنی کی مدد سے یہ معلوم کیا کہ مسلمان اپنے اپنے خیموں میں بحفاظت تمام موجود ہیں اور انہیں کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ البتہ انہوں نے ہم پر رات کے وقت ایک ایسی مصیبت کا پہاڑ اٹھا کے ڈال دیا تھا جس کی وجہ سے ہماری ہزارہ تعداد گھٹ گئی ہے۔ بعض نے بعض سے دریافت کیا کہ رات ہمارے لشکر میں وہ چیخنے والا کون تھا؟ دوسرے نے کہا کہ وہ وہی تھا جس کی عورت کے ساتھ تم نے زنا کیا تھا اور جس کے لڑکے کو تم نے قتل کر دیا تھا، اس نے اب تم سے اس طرح اپنا بدلہ لیا ہے۔ صبح ہوئی تو بہان کو بھی اس واقعہ کی اطلاع دی گئی۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔